اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں آپ کی میزبان سحر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 اگست ہے، آج 6 اگست ہے، 19 شوال ہے، معذرت، آج 6 اگست ہے، 19 شوال ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دعا شامل کی جاتی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تو دعا اور ہدیہ عقیدت کے بعد ہم آپ سے اپنا اگلا سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allahi wa khalisatah. Assalamu alayka ya imam al-mu'minin wa warith al-mursalin وحجة رب العالمين
صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں، میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد، کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں، فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد، کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں ہیں، کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں ہیں، میں جنہیں ظاہر کروں گا آپ کے آنے کے بعد، ہم تو کیا ہیں آپ کے دشمن سے خود لے گی زمین، آپ کے جانے کا بدلہ آپ کے آنے کے بعد، وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی، وہ نمازی
وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی، ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد۔ آپ کا دربار شاعر سب تکلم کو کہیں، کاش مل جائے یہ رتبہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد۔ جی ناظرین، دعا اور ہدیہ عقیدت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات جو ہے وہ آپ کو بہت غور سے سننی چاہیے۔ ویسے تو پورا پروگرام آپ غور سے سنتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ ہدایت کی بات بھی جو ہے بہت غور سے سنیں گے اور اس پہ غور و فکر بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ بہت شکریہ ناظرین، ہدایت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لیجئے۔ آج ظہرین ہوگی 1:07 اور مغربین ہوگی 8:55، اور کل فجر انشاءاللہ انجام پائے گی 3:43 3:43 کے اوپر۔ یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور بڑھیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں کی تلاش مومنین کی لرزشوں کی ٹو میں نہ رہو۔ دوسروں کے گناہوں کی تلاش کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ مومنین کی لرزشوں کی ٹو میں نہ رہو۔ جو شخص مومنین کی غلطیوں کی تلاش میں رہتا ہے، خدا اس کی لرزشوں کی ٹو میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب خدا کسی کی ٹو لگاتا ہے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ اس کا گناہ اس کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں، یہ بڑی کامن سی بیماری ہے جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مطلب میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایک اکثریت جو ایک میجورٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں دھیان دیتے کہ غیبت سننا اور غیبت کرنا یہ دونوں بہت عظیم گناہ شمار ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اگر کسی کی کوئی غیبت ہو رہی ہے تو بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر یہ عیب ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم کسی کا عیب سنیں گے یا ہمارے کان میں پڑ گیا، ہم اس کو منعن ایسے ہی آگے فارورڈ کر دیں گے، بیان کر دیں گے اور اس کی عزت سے کھیل جائیں گے اور پرواہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب انسان عادی بیمار ہوتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے آگے گفتگو کر دیتا ہے، چاہے بے محل چاہے بے موقع، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ پتھر کتنی گہرائی میں جا گرے گا، مگر وہ یہ کام کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی تو لرزشیں ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی پرابلمس ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ خدا اس کو فوکس کرنا شروع کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے پھر جب جس کے پیچھے خدا ہو اور وہ اس کو رسوا کرنا چاہ رہا ہو خدا نخواستہ، تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ چاہے وہ یہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے تم نے گھر کے اندر ہی وہ گناہ کیوں نہ انجام دیا ہو، مگر خدا تم کو رسوا ضرور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ انسان کو اپنی جو لرزشیں ہیں، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، ان کے اوپر نگاہ رکھے اور ہر وقت کوشش کرتا رہے کہ کوئی اس کے اندر کی کمی نکل کے اس کے سامنے آئے تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اس کو ایک اچھی انسان کو اپنے آپ کو جو ہے کہ ایک بڑی شخصیت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ مطلب ایک انسان دنیا میں آتا ہی انسان بننے کے لیے ہے، تو اس کو چاہیے کہ زندگی بھر، مولا بھی ایک جگہ پہ یہی فرماتے ہیں، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہنے اس شخص کے جو کہ اپنی لرزشوں کے پیچھے رہتا ہے کہ ان کو ختم کرے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی اصلاح کر سکے، اور وائے ہو ان لوگوں کے اوپر جو دوسروں کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر
الفاظ سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ بہت شائستہ بات بھی، بہت خوبصورت بات بھی اگر کرق لہجے کے ساتھ اچھے انداز میں نہ کہی گئی ہو، مطلب اس کا لہجہ، اس کا انسان کے تاثرات چہرے کے اچھے نہ ہوں تو وہ بے معنی سی ہو جاتی ہے، ان الفاظ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ الفاظ اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں۔ مگر اگر کوئی ایک نارمل سی بات بہت اچھے شائستہ خوبصورت بہترین لہجے کے اندر بہت اچھے آداب کے ساتھ اگر وہ بیان کی جا رہی ہو تو وہ لگتا ہے کہ جیسے سامنے والے کے دل میں اتر گئی، دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ بہترین الفاظ بھی ہوں اور جو ہے اس کی ادائیگی بھی خوبصورت ہو اور کلام بھی بہت خوبصورت ہو تو کیا کہنے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ مولا اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، بہت نرم جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، بہت سافٹ، تاکہ جو ہے وہ سامنے والے کی سمجھ میں آئے۔ اور اگر وہ جیسے بعض لوگ سرکش ہوتے ہیں، بعض لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کا لہجہ اتنا خوبصورت ہو، اتنا کلام خوبصورت ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، آپ کو خود لگے گا کہ جو شخص آپ کی بات نہیں مان رہا تھا سختی سے، اگر آپ نے اس کو نرمی سے، دھیمے لہجے میں اچھی طرح شائستہ طریقے سے بات کی، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اگر بہترین لہجہ رکھیں لوگوں کے ساتھ، بہت خوبصورت جو ہے وہ بہت ادب کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ باتیں جو ماضی میں وہ نہیں مان رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اس کا اثر لینا شروع کر دیں گے۔ ایک اور قول امام علی نقی علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ بازار میں بھی یہ ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بعض دکاندار خسارہ اٹھاتے ہیں اور بعض منافع اٹھاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دنیا بھی ایک بازار ہے، اس میں بعض لوگ آتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جنایت کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جبر کا بازار گرم کر دیتے ہیں، وہ یہاں سے خسارہ اٹھا کے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں اسی کے اندر عبادت خدا انجام دیتے ہیں، ان کی سانسیں ان کی تسبیح ہوا کرتی ہیں، ان کا کلام جو ہے وہ بڑا حکمت آمیز ہوا کرتا ہے، ان کی فکر سوچ ہوا جو ان کی تنہائی ہوتی ہے اس میں وہ خدا کی جو ہے وہ توحید کی طرف سوچتے ہیں، اس نے جو دنیا بنائی، جو کائنات بنائی، جو نظام بنایا، اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، اس کی کتاب سے اور اس کے انبیاء سے، اس کے اوصیاء سے، محمد و آل محمد سے تمسک اختیار کرتے ہیں۔ وہ اسی دنیا میں سے فائدہ اٹھا کے نکلتے ہیں، وہ بہترین زاد راہ لے کے جاتے ہیں آخرت کے لیے، جو کہ ایک بہت طولانی سفر ہے۔ تو دنیا بالکل بازار کی طرح ہوئی، کچھ لوگوں کو بیک وقت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں، آیا نقصان اٹھانے والوں میں یا آیا فائدہ اٹھانے والوں میں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک تو پیدائشی طور پر ہم سب کو جو ہے وہ محمد علیہ محمد سے منسلک فرمایا، مگر ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہم نے خالی اس بات پر نہیں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت دی، تو ظاہری بات ہے نعمت کا سوال بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے کتنی تابعداری کی، کتنا اتباع کیا، کتنا ان کے خط پہ چلے۔ بعض لوگ ہیں جو کہ تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں، بہت سارے مذاہب کو کھنگالتے ہیں، پھر ان کے اوپر حق واضح ہوتا ہے اور وہ پھر اس دہلیز سے، اس چوکٹ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو پیدائشی طور پر مل گئی تو ان کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو چاہیے ہے کہ وہ اس کے اندر مطلب بالکل جو ان کا دامن ہے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایک آخری قول مولا امیر المومنین علیہ السلام کو شیئر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا دریا کے سوار کی مانند ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا دریا کے سوار کی مانند ہے، اگر ڈوبنے سے بچ بھی جائے تو خوف سے امان نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت قول ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ جو ہے، اگر آپ نے کچھ برا نہیں بھی کیا، آپ کے ہاتھ نہیں کالے ہوئے، مگر آپ کو ان لوگ دوست جو ہیں وہ شناخت ہوتے ہیں انسان کی، جو بھی انسان آپ کو ان کے ساتھ دیکھے گا برے لوگوں کے، تو وہ آپ کی شناخت بن جائیں گے اور آپ کو بھی برا کہا جائے گا، ان کے اعمال میں آپ کو بھی شریک کیا جائے گا، تو آپ اس سے جو ہے وہ اذیت ضرور محسوس کریں گے، چاہے آپ جانتے ہوں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کے اور خدا کے درمیان حجاب باقی ہے، مگر جو عوام الناس ہے اس کے اندر آپ بدنام ہو جائیں گے۔ تو ایک عام فہم معاملہ بھی محاورہ ہے، کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا، تو والی بات ہو جائے گی کہ ایک ایسا انسان جس نے گناہ تو کیا مگر لوگوں پہ آشکار نہیں، مگر ایک ایسا انسان جس نے کچھ نہیں کیا مگر لوگوں میں بدنام ہو جائے، تو اس کو چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا
دریا کے سوار کی مانند ہے، اگر ڈوبنے سے بچ بھی جائے تو خوف سے امان نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اقوال معصومین پر، ان بہترین راستوں پر، ان سچائی کے راستوں پر، خوبصورت ترین راستوں پر، ان راہوں پر ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کریں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور جو ہے بات کرتے ہوئے بہت نرمی اختیار کرنی چاہیے، خاص طور پر سچ بولتے ہوئے بہت نرمی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ جو سامنے والا شخص ہے جس کے لیے جس کو آپ سچ بتا رہے ہیں اس کے دل پر اس کا اثر ہو۔ اور سچ صرف تب، بہت سارے لوگ صرف سچ کا استعمال تب کرتے ہیں جب انہیں دوسروں کی جو ہے وہ توہین کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسے سچ سے جو ہے وہ بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اب جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔